الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی تھی اس وقت کے ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے، اور ایک انسان کا انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کے ناطے اس کی پہلی ضرورت کیا ہے، مختصراً میں نے عرض کیا تھا، یاد دہانی کرتا چلوں کہ انسان کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے اس وقت کا علم حاصل کرنا. کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کے لیے اسے اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر عرض کیا تھا کہ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، تو ایک انسان اور بشر ہونے کے ناطے اسے سامنے رکھی ہوئی چیز کھانے کی ہے یا کوئی اور ہے، اسے اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ بشر ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو چیز سامنے رکھی ہوئی ہے وہ کھانے کی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے. ظاہر ہے کہ میرے پیٹ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اس کھانے کے بارے میں، کھانے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے. صرف انسان اور بشر نہیں ہے، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہے. اسے اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ جو کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے، بھلے بریانی ہو، مرغن غذا ہو، لیکن اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ کھانا بھی کھائے گا، بھوک بھی مٹے گی، لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، اور وہ کھانا عبادت بھی بن جائے گی. کب؟ جب اسے ان دو باتوں کا علم ہو. کہ پہلے یہ علم ہو کہ یہ کھانا ہے کہ نہیں ہے، دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے یہ علم ہو
کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام. حلال ہے تو ہاتھ لگائیں گے، حرام ہے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ مسلمان ہیں. حلال ہونا حرام ہونا یہ مسلمان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اسے ہر انسان سے نہیں. غیر کے لیے کوئی چیز حلال کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے. لیکن مسلمان ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام. اس لیے کہ خدا نہ کرے کوئی نوالا حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا پیٹ اس کا مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جلے. اس کا جسم اس لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلے. دو باتیں ہیں جس کے پیٹ میں کیا ہو؟ حرام نوالا چلا جائے، حرام غذا چلی جائے. کمائے تھے حلال سے، حلال پیسوں سے کھانا خریدا تھا، لیکن اتفاق سے وہ کھانا حرام کا تھا، وہ نوالا چلا گیا. اب اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. غالباً حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. تو اس نے کئی سو علماء کی دعوت کی اور حرام کھانا کھلایا اور مطمئن ہو گیا کہ میں نے ان لوگوں کے پیٹ میں حرام نوالا ڈال دیا ہے، اب ان کی دعائیں مجھے کچھ اثر نہیں کر سکتی، ان کی بددعاؤں کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ان کو حرام کھانا کھلا دیا. تو اتنی بات ہے کہ جب پیٹ میں حرام کھانا چلا جائے تب اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا انسان کو انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے پہلی چیز ہے اسے ہر چیز کا علم حاصل کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے مسلمان مرد عورت پر، فرض. تو بالکل اسی طریقے سے دوستوں ایک ہندوستانی کو ہندوستانی ہونے کے ناطے اسے اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش اس ملک میں ہوئی ہے، میرے باپ دادا میرا پورا خاندان اس ملک میں ہے اور میں یہاں کا باشندہ ہوں. تو میرے لیے کیا کیا قوانین ہیں، میرے لیے کیا شرائط ہیں، میرے یہاں ہندوستان میں شہری بن کر رہنے کے لیے کیا قانون ہے، کیا لا ہے، یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے. علم نہ ہونے سے آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں حالات آتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، خسران ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. میں نے مثال دے کر گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی تھی، کسی لائن کی بھی آپ تجارت کرو، آپ کو سب سے پہلے اس لائن کا علم ہونا ضروری ہے. کپڑوں کی تجارت کر رہے تو کپڑوں کے لائن کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ آٹو موبائلز کی تجارت کر رہے ہیں تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. آپ ہارڈ ویئر ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے. جس لائن سے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس لائن کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کو اس شعبے کا اس محکمے کا علم نہیں ہوگا آپ اس شعبے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کھیتی باڑی تک کرنا ہے تو آپ کو اس کے لائن کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے علم کے بغیر آپ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے. تو جس لائن میں آپ کو قدم رکھنا ہے، جس میدان میں بھی آپ کو اترنا ہے، اسے آپ کو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ بھی کیسا علم؟
کتابوں سے نہیں، آپ کو پریکٹیکلی سیکھنا پڑے گا۔ آپ کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں تو کسی کے یہاں آپ سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا یہ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر اپنا کام دھندا، خاص دھندا شروع کریں گے تو آپ کو نفع ہوگا۔ بغیر سیکھے اگر آپ نے تجارت شروع کر دی تو ہر قدم میں آپ کو نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لائن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے آدمی کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم ہونا چاہیے۔ اب میں قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہر آدمی کو اپنے لائن کا علم ہونا ضروری ہے۔ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کا علم ضروری ہے۔ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر معلوم کیے، بغیر سیکھے آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کاروبار دھندا بھی نہیں کر سکتے۔ سیکھنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا، پھر آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، منزل ملے گی۔ بغیر سیکھے اگر آپ 28 لاکھ کی گاڑی ہاتھ میں لے لیں گے تو خود کو بھی نقصان ہوگا، سامنے والے کو بھی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے سیکھا نہیں۔ اور آپ نے اگر گاڑی چلانا کتاب میں پڑھ لیا تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گاڑی چلانے کے لیے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، کسی ماہر ڈرائیور سے آپ سیکھیں گے تو آپ ڈرائیور بنیں گے۔ تو ایک ڈرائیور آدمی جو ہے بغیر سیکھے ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ تو بتاؤ دنیا کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں بغیر سیکھے ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل دوستوں، آج ہمارے ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے بہت سارے ہندوستانی ایسے ہیں جن کے پاس اکثر علم ہی نہیں ہے، کسی بات کا بھی علم نہیں کہ میں ہندوستان کا ہوں، ہندوستان آزاد کرنے میں کس کی قربانیاں ہیں، کن کی قربانیوں پر یہ ہندوستان آزاد ہوا اور آج ہم چین سے زندگی گزار رہے ہیں، سکون کا ٹھنڈی سانس ہم لے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کس کی قربانیاں ہیں؟ ایک گھر بسنے کے لیے، ایک خاندان بسنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ باپ دادا نے قربانیاں دی تو آج اولاد بیٹھ کے کھا رہی ہے۔ باپ دادا نے قربانیاں دی۔ کوئی کمپنی بنتی ہے، کوئی فیکٹری بنتی ہے تو اس کے پیچھے ان کے جو بڑے ہیں ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جی بازار میں اتر کر، گھوم پھر کر، چل پھر کر، گھر گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی چیز پہنچائی ہے، پھر کامیاب ہوئے تو اس کا پھل ان کی نسلوں کو مل رہا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے کہ باپ دادا نے جو ہے محنتیں کی، کوششیں کی، جائیداد بنائی، آج ان کی نسلیں ان جائیدادوں پر بیٹھ کے کھا رہی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں، میں کتنے گھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ان کی کوئی محنت نہیں ہے۔ باپ دادا نے محنت کی، پراپرٹی بنا دی، جائیداد بنا دی، گھر بنا کے دے دیے، اب یہ ان کا کرایہ کھا کے بیٹھ رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اپنا ہنر ہے، نہ اپنا کوئی مال ہے، کچھ نہیں۔ باپ دادا کی جائیداد ہے، اب اس کی جو آمدنی ہے اس میں لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ایسے کتنے گھر میں آپ کو بتاؤں، کتنے گھر؟ تو قربانیاں پہلوں کی اور پھل کسے؟ نسلوں کو۔ تو بالکل دوستوں، آج ہم اس ملک میں سکون سے جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، اکابرین کی قربانیاں ہیں، ہمارے باپ دادا کی قربانیاں ہیں، تب جا کر آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، جی یہ مدرسے چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، یہ جب جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ یوں ہی نہیں چل رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. کتنے علماء کو اس میں جو ہے پھانسی پر لٹکایا گیا، کتنے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ناحق، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان تھے. کتنے بھائی تھے جن کو جو ہے خواہ مخواہ ان کا خون بہایا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں. آج جو بھی حالات دیکھ رہے ہیں یہ حالات کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے سے یہ حالات چل رہے ہیں. پہلے سے جس وقت انگریز ہندوستان میں جی قدم رکھا تھا اسی وقت سے انگریزوں کے جو نشانے میں تھے وہ مسلمان تھے. وہ مسلمان، اس نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں میں اور ہندوستانیوں میں دراڑ ڈالا جائے، پھوٹ ڈالا جائے، نفرت ڈالی جائے، اور خود مسلمانوں کے بیچ میں اس نے نفرت ڈالی. مسلمانوں میں فرقے بنائے اس نے، مسلمانوں میں جی ذات کے نام پر، مسلک کے نام پر کئی فرقے بنائے. یہ سب انگریز کی محنت ہے. اور ایک جال پھیلا دیا اس نے کانوینٹ کے نام پر، کانوینٹ کے نام پر، اسکولز کے نام پر اپنا ایک مشن اس نے چلایا. ساری مشنریاں ان کی کام کرنے لگی کانوینٹ کے نام پر کہ ہندوستان کے اندر جو بھی مسلمان ہے وہ صرف نام کا مسلمان رہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا نظریہ سب انگریز کا ہو. اس لیے اس نے کیا قائم کیے؟ کانوینٹ قائم کیے، اسکول قائم کیے. ہمارا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ کانوینٹ میں جائے گا تو انگریزی سیکھے گا، انگریزی بولے گا، تو وہ باہر ملک میں جا کے نوکری کرے گا تو ہمیں انکم ملے گا، پیسے زیادہ آئیں گے. یہ سیدھا سادہ ذہن ہے ہمارے مسلمان کا. کیوں؟ یہاں نوکری نہیں ہے، یہاں آمدنی نہیں ہے، ذریعہ معاش بہت تھوڑا ہے. اس لیے ایک سیدھے سادے گھرانے کا مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ انگریزی اسکول جائے گا، پرائیویٹ اسکول جائے گا، نرسری اور پرائمری اور سیکنڈری میں جائے گا تو میرا بچہ انگریزی سیکھے گا، انگریزی بولنے والا بنے گا، پھر دوسرے ممالک میں جا کے میرا بچہ کمائے گا اور ماہانہ لاکھوں روپے کما کے لائے گا. یہ سیدھا سادہ ہر ایک بھولے بالے مسلمان کے ذہن میں ہے. کسان سے لے کر ایک مزدور تک، بازاروں میں پھل پھول اور ترکاری بیچنے والے کے ذہن میں تک یہ بات ہے کہ میرا بچہ انگریزی اسکول میں پڑھے گا تو وہ انگریزی سیکھے گا اور باہر ملکوں میں جا کے کام کرے گا اور لاکھوں کے روپے لائے گا. بس اتنا صحیح نظریہ ہے. لیکن انگریز کا نظریہ صرف اتنا سا نہیں ہے. اس نے جو انگریزی اسکول بنائے وہ آپ کو صرف انگریزی سکھانے کے لیے نہیں، اس نے تو اپنے اسکولز قائم کیے، کانوینٹس قائم کیے صرف انگریزی سکھانے کے لیے نہیں، انگریز بنانے کے لیے. اس کا ذہن انگریز بنے، اس کی سوچ انگریز بنے، اس کا اسٹائل انگریز بنے، اس کا لباس انگریز بنے. لیکن سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. نہیں، میرا بچہ انگریزی سیکھ رہا ہے، میرا بچہ انگریزی میں بات کرتا ہے، انگلش بولتا ہے میرا بچہ، اب باہر ملکوں میں جائے گا لاکھوں روپے کمائے گا. یہاں کیا ہے؟ آپ مدرسوں میں ڈالیں گے، آپ امام بنائیں گے، آپ جو ہے مدرس بنائیں گے تو کیا کمائے گا بچہ؟ وہی 10-15 ہزار کمائے گا. لیکن میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھے گا، نرسری پرائمری میں پڑھے گا تو باہر جا کے لاکھوں روپے کمائے گا، لاکھوں روپے. یہ سوچ ہے ہر مسلمان کی. لیکن انگریز اس نظریے سے اسکول قائم نہیں کیا کہ آپ کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھیں گے اور انگریزی سیکھیں گے اور باہر جا کے لاکھوں روپے کمائیں گے. اس نظریے سے اس نے قائم نہیں کیے. اس کی پوری مشنری ہے، اس کی پوری طاقت ہے، اس کا ایک مشن ہے، پورا ایک ماسٹر پلان ہے اس کا کہ مسلم گھرانوں کے بچے ہمارے اسکولوں میں آ کے پڑھیں گے تو
پوری سوچ، پورا فکر، پورا نظریہ انگریز کا لے کر جائیں گے. انگریز نام مسلمان کا رہے گا لیکن اس کی سوچ، نظریہ، سوچنے کا انداز، ڈھنگ مسلمان کا نہیں ہوگا، انگریز کا ہوگا. اس لیے کتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو گریجویٹ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، ان کو علماء سے نفرت ہے، اہل اللہ سے چڑ ہے، دینداروں سے ان سے نفرت ہے. کیوں ہے؟ وہ جو سوچ ان کی تھی وہ ان کے سوچ سے دور تک کبھی میل نہیں کھاتا، وہ الگ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے سے ہی مسلمان نشانے پر ہیں، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آج پورے طور سے مسلمان نشانے پر ہیں، پورے طور سے. پہلی میعاد میں موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ پوری تیاریاں کی، پلیٹ فارم بنایا، انہوں نے راستے ہموار کیے. جیسے کسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالنے سے پہلے ہل جوتتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو اس لائق اور قابل بناتا ہے کہ اس پر بیج ڈالی جائے، محنت کرتا ہے. پھر جب زمین اس قابل ہو جاتی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں بیجیں وہ زمین پر بکھیر دیتا ہے. جگہ جگہ جا کے کھود کے کھرید کے بیج بوتا نہیں ہے کسان. کسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل جوت کر اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ بیجیں بس بکھیرو، وہ خود زمین کے اندر بیج چلی جائے گی، وہ دانہ چلا جائے گا. اب اسے جو پودا بننا ہے، درخت بننا ہے، کیا بننا ہے، وہ خود بخود کام اس کا شروع ہو جائے گا، وہ خود بخود. آگے کسان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ زمین کیا ہے؟ ہموار ہے، تیار ہے زمین. بالکل یہی حال موجودہ حکومت کا ہے کہ پہلی میعاد میں اس نے زمین پوری ہموار کر لی. پچھلے میعاد کو اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ اس میعاد کے لیے انہوں نے زمین ہموار کر لی. جیسے اس میعاد میں آئے، اب دھڑا دھڑ ایک ایک بل لا رہے ہیں، پاس کرتے جا رہے ہیں، پاس کرتے جا رہے ہیں. ایک ایک بل پاس ہونے کے لیے سال لگتے تھے پہلے، کہ پہلے لوک سبھا میں، پھر بعد میں راجیہ سبھا میں، پھر اس کے بعد صدر کے پاس آنے تک جو ہے سال لگتے تھے. اب کیا ہے؟ گھنٹے نہیں لگ رہے ہیں، منٹوں میں پاس ہو رہے ہیں. آج لوک سبھا میں پاس ہوا، کل راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، پھر صدر نے دستخط کر دی. کیا ہوا؟ یہ زمین ہموار ہے. انتظار کی گھڑیاں ان کے لیے نہیں ہیں، پیش کرتے جاؤ، پاس کرتے جاؤ اور تھوپتے جاؤ. اتنی ہموار کر دی انہوں نے زمین. تو موجودہ حالات نازک سے نازک ہیں، سنگین سے سنگین ہیں. لیکن بات تو یہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حکومت سے. تو مسلمان کبھی بھی کسی بھی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے. تو ڈرتا نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اگر آج مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں آئندہ ہمارے نسلوں میں دین باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. اس بات سے ڈرنا ہے. حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور جابر ظالم بادشاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب وقت ہے، تختے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی ان کا نمبر تو کبھی کسی اور کا نمبر. ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں، یہ وقتی چیز ہے، اس سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں، ایسا ماحول دیا جا رہا ہے، فضا ایسی بنائی جا رہی ہے کہ آئندہ ہماری نسلوں میں بلکہ ہمارے گھروں میں دین باقی رہنا مشکل ہے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں. بات شہریت کی ہے، قانون پاس ہوا CA بھی، جو اب CA یہ بن گیا کہ آپ کے شہریت میں، سٹیزن شپ میں تبدیلی لائی گئی.
اگرچہ کہ قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بات بالکل صحیح یہی ہے کہ اس وقت جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے اس بل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قانون کے حد تک. لیکن جہاں تک ہم بات کریں اس قانون کے اثرات کی، قانون کے ثمرات کی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، تو آپ خود بخود جو ہے اس کو جوڑتے چلے جائیں گے سی اے بی کو این آر سی سے، کہ این آر سی نافذ ہوگی. جب ہمارے یہاں کی حکومت کو بڑی جلدی ہے ریاست کرناٹک کی کہ وہ این آر سی نافذ کرے. اب این آر سی سب جانتے ہیں کہ یہ بل لایا گیا آسام والوں کے لیے، جی برما والوں کے لیے، روہنگیا والوں کے لیے، وہاں والوں کے. یہاں کوئی این آر سی کی بات ہے ہی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ان لوگوں کی حکومت ہے اس لیے جلد بازی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی این آر سی نافذ کیا جائے. اب این آر سی نافذ کر کے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان اپنے دستاویز پیش کرنے سے ناکام ہو جائیں گے. تو این آر سی کے تھرو سے تو ان کو نکالا نہیں جا سکتا، لیکن سی اے بی کے تھرو سے ان کو نکال کے پھینک دیں گے. سی اے بی کے تھرو سے کیوں؟ اس لیے انہوں نے ہندوستانی شہریت کا ثبوت نہیں پیش کر سکے. اب یہ ہندوستانی نہیں ہے تو ان کو یا تو ملک سے باہر کرو، یا نہیں بولے تو ان کے جو بنائے ہوئے ڈیٹینشن سینٹر ہیں وہاں لے کے ڈال دو. حراستی خانہ، جسے قید خانہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو جیل سے بدترین جگہ ہے، ڈیٹینشن سینٹر، یہاں لے جا کے ڈال دیں گے جن لوگوں نے کیا نہیں پیش کیا، اپنے شہری ہونے کا ثبوت نہیں پیش کیا. اچھا یہ سب باتیں ہمارے بھائیوں میں، مسلمانوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی کہ خوف پیدا ہو جائے، ہراساں لوگ مسلمان ہراساں ہو جائے، اس کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کے دین کا مسئلہ ہے. بڑے سنگین سے سنگین حالات بنتے جا رہے ہیں. یہ دو بل جو پاس ہو گئے اب ایکٹ بن چکے ہیں، قانون بن چکے ہیں، اس کی مخالفت صرف مسلمان کو نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کو کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. یہ بل بھلے مسلمان کے خلاف لایا گیا لیکن یہ دو باتوں کے مخالف ہے. یہ بل ایک ہمارے ہندوستان کا جو سیکولر نظام ہے اس کے مخالف ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، ہمارے جو ہندوستان کا ایکٹ قانون بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے آرٹیکلس ہیں. 1951 میں جو 55 میں جو ہمارے امبیڈکر جی نے جو قوانین آرٹیکلس بنائے تھے پورے سیکولر کی بنیاد پر بنائے تھے کہ ہمارا ملک کیا ہے، سیکولر ہے. یہاں ہر مذہب والے کو رہنے کی اور اپنے مذہب پر جینے کی اور اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے، پورا اختیار ہے، چھوٹ ہے. مذہب کی بنیاد پر یہ ملک کبھی بھی نہیں بٹے گا. مذہب کی بنیاد جس وقت بٹنا تھا، جنہوں نے بانٹ لیا وہ بانٹ کے چلے گئے سو چلے گئے. وہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. 1947 کے بعد جس وقت یہ جمہوریت بنی، جس کو ہم مناتے ہیں یوم جمہوریہ 26 جنوری، جو 1951 یا 1955 کی بات ہے، جس وقت یہ آرٹیکلز بنائے گئے، یہ قوانین طے کیے گئے، اس وقت یہ بات طے ہو چکی کہ ہمارا ملک جو ہے پھر کبھی مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گا، کبھی بھی نہیں بٹے گا. ہندو مسلمان کے نام پر نہیں بٹے گا، سکھ عیسائی کے نام پر یہ ملک کی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہندوستان اب کیا ہے، جمہوری ملک ہے. جتنا حق کسی اور مذہب والے کو ہے، ہندو کو ہے، تو مسلمان کو بھی اتنا حق ہے. جتنا حق مسلمان کو ہے اتنا ہی حق دلت کو بھی ہے. جتنا حق دلت کو ہے اتنا حق سکھ کو بھی ہے. جتنا حق سکھ کو ہے اتنا ہی حق عیسائی کو بھی ہے.
جتنے لوگ اس وقت ہندوستان کو بائی چوائس چنا ہے، بائی چوائس اپنے پسند سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو یا اور کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے پسند سے اس نے اپنا ملک چنا ہے، وہ ہندوستان کا شہری ہے، اسے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا ادھیکار یہ ملک دیتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، طے ہو گیا ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایسے قوانین میں ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جو زبردستی اس نے ترمیم کی، زبردست۔ نشانہ کون؟ مسلمان۔ اب یہ صفائی کے طور پر یا ہماری تسلی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بل اصل میں جو لایا گیا 3 ملکوں سے آنے والے جو سکھ، عیسائی، بدھ، یہ جو مذہب ہیں مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو یہ 3 ملکوں سے ہندوستان آنا چاہیں گے، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان، ان 3 ملکوں میں سے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی آدمی آنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا ملک ان کو کیا دے رہا ہے؟ سٹیزن شپ دے رہا ہے، یہی قانون ہے، لیکن مسلمان کو نہیں دے رہا ہے۔ اب مسلمان کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پاکستان سے کوئی مسلمان ہندوستان آنا چاہے، بنگلہ دیش سے کوئی مسلمان آنا چاہے، افغانستان سے کوئی مسلمان آنا چاہے تو ہمارا ہندوستان اس قانون کے بنا پر کیا نہیں دے گا؟ اسے سٹیزن شپ نہیں دے گا۔ یہ ہے بل، جسے سی اے بی، جو اب سی اے یہ ہو گیا ہے، یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، یہ قانون لایا گیا، شہریت ترمیمی بل، جس کو شہریت ترمیمی قانون کہا جا سکتا ہے، وہ تو بن گیا قانون، انہوں نے زبردستی پاس کر دیا۔ اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب یہ حکومت نہیں دے رہی ہے اور دے بھی نہیں سکتی۔ کیا سوال؟ 2 سوال کہ ہمارے ہندوستان کے جو بارڈرز ہیں، باؤنڈری ہے، اس کے اطراف لگے ہوئے جو ملک ہیں وہ صرف 3 نہیں ہیں، اور بھی ہیں، صرف پاکستان، بنگلہ دیش، جی افغانستان کا بھی اتنا بارڈر نہیں لگ رہا جتنا یہ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا لگتا ہے، لیکن انہوں نے افغانستان کو بھی لے لیا، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سری لنکا کے ہیں یا اور نیپال کے ہیں، ان ملکوں سے آنے والوں کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی لسٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف 3 ملکوں کو بنیاد بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ 3 ملک جو ہیں اسلامی ملک ہیں، یہ تینوں ملک کیا ہے؟ اسلامی ملک، تو اس لیے انہوں نے صرف 3 ملک کے نام لیے۔ سری لنکا اور نیپال جو ممالک ہیں ان کے نام بالکل نہیں لیے، اور بھی ادھر ناگالینڈ ہے، جی اسی طرح اور بہت سارے ہیں، لیکن ان کے نام نہیں ہیں۔ ناگالینڈ سے لگے ہوئے جو دیگر ممالک ہیں ان کے نام بھی نہیں۔ تو بہرحال ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون میں 3 ہی ملک کیوں ہیں، 4تھا ملک آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلے ان 3 ملکوں کا آپ نے لیا ہو، جب 3 ملکوں سے آنے والے ہر آدمی کو آپ سٹیزن شپ دے رہے ہیں تو مسلمان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مسلمان سے آپ کو کیا چڑے؟ 1947 سے پہلے جو لوگ پاکستان چلے گئے یا بنگلہ دیش چلے گئے یا کہیں بھی چلے گئے، لیکن ان کے اس دور کے خاندان والے رشتہ دار، دوست، احباب ہندوستان میں ہیں ابھی۔ اب وہ لوگ ہندوستان دوبارہ آ کر اپنے خاندان والوں سے جڑنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جڑنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں کیا نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ سٹیزن شپ دینے کے لیے تیار نہیں، شہریت دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو ہم یہ سٹیزن شپ نہیں دیں گے؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ بھوکلا سا ایک جواب ہے، کمزور جواب۔ وہ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ جواب یہی ہے کہ یہ تینوں ملک میں چونکہ مسلمان میجارٹی میں ہیں، اور ہم یہ قانون لائے ہیں کہ تینوں ملک میں بسنے والے مائنارٹی کو تحفظ دیں، مائنارٹیز کو ہم پناہ دیں، اس لیے یہ قانون لائے ہیں۔ اور تینوں ملک میں مسلمان کیا ہیں؟ میجارٹی میں ہیں، مائنارٹی میں نہیں ہے۔
تو ہمارا ہندوستان کا یہ بل جو بنا ہے یہ صرف ان 3 ملکوں میں بسنے والے مائنارٹیز کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ اب رہی بات ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی، تو یہ بل ان کو کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ یہ ان کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ پوری کوشش ہے کہ اس بہانے سے ایک ایک مسلمان کو چن چن کر ہندوستان سے نکالا جائے، ہندوستان سے نکالا جائے۔ کہیں دھوکے میں نہ آئیں، کہیں خواب غفلت میں نہ رہیں۔ بہت سو چکے اب تک، بہت سوئے ماشاءاللہ، مزید سونے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر مسلمان کو اب سونے کی تمنا کرنا ہے تو ارادہ کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم خبر میں سوئیں گے۔ اب دنیا میں سونے کا وقت نہیں ہے، خبر میں تو قیامت تک سونا ہے، دنیا میں اب سونے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سو چکے ہیں، اب دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگ ہمارے اس غفلت کا کتنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں کوئی یہاں سیاسی بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، حالات ایسے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا اسی میں بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ کھولو، ایک دیکھنے کی فرصت نہیں دوسرا میسج اسی کے تعلق آ رہا ہے، ایک ویڈیو دیکھا نہیں دوسرا ویڈیو اسی کے تعلق آ رہا ہے۔ جگہ جگہ احتجاجات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ حکومت جابرانہ تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس وقت کے حالات ہمارے مسلمانوں کے لیے خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، جی خاموش تماشائی بن کر دیکھنے کا نہیں ہے، اور خواہ لوگوں میں وحشت اور دہشت اور پتہ نہیں کیا کیا خوف و ہراس پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے جاگنے کی، بیدار ہونے کی، چوکنا ہونے کی، اور خود کو سنبھالنے کی، خود کو بنانے کی، خود کو ثابت کرنے کی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یاد رکھو کبھی بھی ہم نے عملی طور پر خود کو مسلمان ہونا ثابت نہیں کیا، عملی طور پر۔ ذرا سوچو، شادی بیاہ میں آ جاؤ پورے غیروں کے طریقے ہیں، غموں میں آ جاؤ وہاں بھی غیروں کے طریقے ہیں، اور آپ مسجدوں میں آ جاؤ، مدرسوں میں آ جاؤ، یہاں بھی آ جاؤ، وہاں دین بہت کم نام پر چل رہا ہے، بہت کم نام، بے دینی نے رخ لے لیا ہے۔ اب جو بھی دین کے نام پر کرتے جا رہے ہیں وہاں بے دینی کا دخل ہے، وہاں جہالت کا دخل ہے، وہاں گمراہی کا دخل ہے۔ اب نیک سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ اندر کیا ہے؟ کھوٹ ہے، اس کے اندر جہالت ہے، نادانی ہے، اب گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، بات بھلے سمجھ میں آ جائے سب کی، اللہ کرے کہ جب ہم اب تک عملی طور پر خود کو مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے تو ان لوگوں کے سامنے، ان ڈاکوؤں اور غنڈوں کے سامنے آپ ہندوستانی ہونا کیسے ثابت کرو گے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس غلط فہمی میں ہیں کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہے، میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، میرے پاس ریشن کارڈ ہے، میرے پاس فلاں کارڈ ہے، فلاں کارڈ ہے، میں دکھا دوں گا اور ہندوستانی ثابت کر دوں گا۔ لیکن این آر سی ایسا نہیں ہے، این آر سی کی بنیاد آدھار کارڈ پہ نہیں ہے، این آر سی کی بنیاد آپ کے آئی ڈی کارڈ پر نہیں ہے، این آر سی کی بنیاد پاسپورٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، این آر سی کی بنیاد ہے کہ آپ پہلے یہ ثابت کرو کہ 1971 سے پہلے آپ کے باپ دادا ہندوستانی تھے، یہ ثابت کرو۔ اب بولو کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ کے ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے آپ کا آدھار کارڈ نہیں چلے گا، ریشن کارڈ کیوں نہیں چلے گا؟ ریشن کارڈ اگرچہ کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے مسلمانوں کے حق میں، غیروں کے حق میں معمولی لائٹ بل ہو تب بھی لے لیں گے۔ اگر کوئی ہندوستان کا ہندو بھائی جا کے دیکھے میرے گھر کی یہ لائٹ بل ہے، میرے گھر کا ایک کھاتا ہے، میرا یہ ذاتی گھر ہے، میں اس گھر میں 10 سال سے رہ رہا ہوں یا 5 سال سے رہ رہا ہوں، تو یہ چلو 5 مہینے سے رہ رہا ہوں، تو وہ آپ کو وہ اس ہندو کو شہریت دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ
اپنے گھر کا اوریجنل کھاتا لے جا کے دیں گے کہ یہ میرے دادا نے یہ گھر خریدا ہے، اس میں ہمارے ابا تھے اور میں ہوں، تب بھی نہیں چلے گا، بلکہ یہ ثبوت آپ کو 1971 سے پہلے سے لانا پڑے گا، 1971 سے پہلے، کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد 1971 سے پہلے سے تقریباً 1967 سے، یعنی 1965 کے بعد 1971 تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ کے دادا یا پردادا یا آپ کے جو نانی حال میں سے یا دادی حال میں سے کوئی ہندوستانی رہے ہوں، ان کی کوئی شہریت کا ثبوت ہو، شناختی کارڈ ہو، وہ آپ کو دکھانا پڑے گا۔ آپ کا اپنا آدھار کارڈ نہیں چلے گا، آپ کا اپنا ریشن کارڈ نہیں چلے گا۔ ریشن کارڈ تو آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کہ آپ کی یہاں کی چوری پکڑی جائے گی۔ وہ چوری کیا ہے؟ ایک عام بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سینے میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ ذاتی مکان بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، سواری بھی ہے، 1 سے 2 دکان بھی ہیں، آپ کی لاکھوں کی آمدنی بھی ہے، لیکن آپ نے حکومت کو دھوکہ دے کر BPL کارڈ بنایا ہوا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ حکومت کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، رشوت دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب آپ کا ڈاکومنٹس ہی غلط بنیاد پر ہے، آپ کا ریشن کارڈ کی بنیاد ہی غلط ہے، تو یہ ثبوت میں آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتے۔ ایسے میں نے تو ایک مثال میں عرض کیا ہے، ایسے کتنے دستاویزات ایسے ہمارے پاس ہیں جو غلط طریقے سے آئے ہیں۔ اسی لیے NRC میں یہ دستاویزات دوسرے نمبر پر ہیں۔ NRC میں اگر آپ کو ہندوستانی ثابت کرنا ہے تو 1971 سے پہلے کی دستاویز لانی پڑے گی، لیکن لائیں گے کہاں سے؟ کہاں سے لائیں گے؟ پورے مسلم قوم میں شاید 10% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بتا سکیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہاں ہندوستانی ہیں، ان کا یہ دستاویز ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو غریب ہیں، جو بے سہارا ہیں، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے ہندوستان میں، کسی بھی شہر میں ان کا ذاتی گھر نہیں ہے، اب وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ کیسے بتا سکیں گے کہ ہمارے باپ دادا کا یہ ہندوستانی دستاویز ہے، یہ ڈاکومنٹس ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جب مسلمان ناکام ہو جائے گا، حکومت، یہاں آپ اچھی طرح ان کی چال بازی سمجھ لیں گے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ NRC میں اپنا ڈاکومنٹس نہیں دکھا سکا تو وہ حکومت ان کو ان کا ڈاکومنٹ بنا کے دے گی، یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے، آپ ہمارے ہندوستانی ہیں، لیکن مسلمان نہیں دکھا سکے گا، اسے یہ حکومت بنا کے نہیں دے گی، سیدھے ڈیٹینشن سینٹر میں لا کے ڈال دے گی۔ اب بتاؤ یہ امتیازی سلوک ہے کہ نہیں یہ حکومت کا؟ ملک سیکولر ہے، لیکن ان کے جو ٹارگٹ ہیں، ان کے جو نشانات ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ ملک ہندوستان میں مسلمان خالی ہو جائے، یہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، یہ ہندوتوا کو ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ تو بہرحال کوئی مسلمان اس قانون کو، اس ایکٹ کو سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، لیکن ان کے مقصد تو سمجھ جائیں گے، ان کے ارادے تو سمجھ جائیں گے، ان کی سوچ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے یہ ارادے ہیں۔ اگرچہ کہ اس عنوان پر یہ پورا بیان جو ہے گویا سرکار کے خلاف جاتا ہوا لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے بھائیوں میں بیداری لانا اس وقت کی ضرورت ہے، ہمارے مسلمانوں کو اس سے واقف کرانا یہ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، سب کی بھی ہے۔ کتنے نوجوان بھائی ہمارے ایسے ہیں، کتنے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کو اس بل کا علم ہی نہیں ہے، نہ NRC کا علم ہے، نہ یہ CA کا۔ CA یہ کیا چیز ہے کسی بھی مسلمان کو، بہت سارے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا کوسا کہ قانون آیا کیا ویسا کر دو، پوچھ رہے ہمارے بھائی، معلوم ہی نہیں۔ گھر گھر پہنچ کر چن چن کر ایک ایک مسلمان کو نکالنے کی یہ کوشش ہے۔
میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر گھر پہنچ کر ایک ایک مسلمان کو چن چن کر نکالیں گے، کسی مائیکا لال میں وہ ہمت نہیں ہے، کسی ہندو ماں نے ایسا مائیکا لال جنا ہی نہیں کہ وہ مسلمان کو چن کر اس ملک سے نکالے۔ لیکن خدا نہ کرے مسلمان سوتا ہوا پایا گیا تو بھیڑ اٹھا کے لے جائے گا، شیر اٹھا کے لے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو مسلمان کو کیا کرنا ضروری ہے؟ مسلمان کو بیدار ہونا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی پوری کوشش یہی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے کئی قوانین ایسے پاس کیے ہیں جو اسلام مخالف ہے، اسلام مخالف۔ 3 طلاق کا بل انہوں نے پاس کر دیا جو سراسر اسلام مخالف، زبردستی پاس کروایا۔ پھر انہوں نے NRC، پھر اس کے بعد اب نمبر آیا ہے CAB کا۔ اس کے بعد لگاتار ان کی ایک فہرست ہے کہ سول کوڈ نافذ کریں گے، یکساں سول کوڈ، کہ پورے ہندوستان میں یہ کوڈ ہونا چاہیے، یکساں قانون ہونا چاہیے، یکساں طور طریقہ ہونا چاہیے۔ بس کوشش کریں گے۔ جب اتنے تک پاس کر چکے ہیں، آئندہ مرحلہ سول کوڈ کا ہی ہوگا، اور یہ پاس کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب بابری مسجد کا مسئلہ آیا، گرچہ کہ ہندوستان یہ بابری مسجد کے معاملے میں زیادہ تر جو حکومت سامنے نہیں آئی، سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا، لیکن پس پردہ پورا کام، پوری محنت، پوری کوشش اس کے اندر حکومت کی ہے۔ جی یہ آج وہ دور ہے۔ اس لیے دوستوں، جن کو ہم مسیحا سمجھتے ہیں وہ بھی آج فروخت ہونے لگے ہیں۔ آج ایمان بیچنے کا دور ہے، غیرت بیچنے کا دور ہے۔ پتہ نہیں کون کس کے ہاتھوں بک گیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایسے وقت میں یہ بھولے بھالے معصوم مسلمان جائیں تو کدھر جائیں؟ اس کے لیے آج ضرورت ہے ہر مسلمان کو جاگنے کی۔ آپ کا یہ عذر ہرگز نہیں چلے گا، نہ آج چلے گا نہ کل چلے گا، کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ قانون ہے کیا چیز، اور ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ اب میں نے CAA کے متعلق ہو یا NRC کے متعلق ہو جو باتیں بھی عرض کی ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بہت مختصر عرض کی ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ اس کا علم ہوگا، بہت زیادہ علم ہوگا، لیکن میں نے یہ مختصر بات سے کوشش یہ کی ہے سمجھانے کی کہ آپ اس مسئلے کو سمجھو، اس کے سنگینی کو سمجھو، اس کے خطرناک نتائج کو سمجھو، اس کے آنے والے جو مرحلے ہیں اس کو سمجھو۔ میں ڈرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں سہمنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ اس وقت میں ان حالات میں مسلمانوں کو کرنے کے کیا کام ہیں، کرنے کے کیا کام ہے وہ کر لو بس، انشاءاللہ کوئی کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ ہمارے جو بڑے بتا رہے ہیں ان کے بتائے ہوئے یہ کام کریں گے تو کسی کی بھی کوئی ہمت نہیں کہ وہ قانون پاس ہونے کے بعد بھی ہمارے مسلمانوں کے خلاف کچھ کر سکے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اس نیت سے سنو کہ انشاءاللہ جو بتائی جائیں گی باتیں ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سنتے رہے، جمعہ 30 سال سے سن رہی، 15 سال سے سن رہی، اب وہ سننا مت بناؤ۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ یہ کوشش کرو کہ میں اپنے سر سے لے کر پیر تک سب سے پہلے مسلمان بن کے دکھاؤں۔ یہ ٹوپی، نماز کے حد تک ٹوپی مت رکھو، باہر بھی ٹوپی پہن۔ آپ اپنا لباس چینج کرو، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لباس ہے، لیکن اسلامی لباس پہن، اسلامی لباس۔ آئندہ قصدن جان بوجھ کر اپنے ارادے سے، اپنے نیت سے یہ ارادہ لے کر جاؤ
کہ میں انشاءاللہ اس کے بعد سے پینٹ شرٹ نہیں پہنوں گا، میں کرتا پیجامہ پہنوں گا، کرتا پیجامہ، تاکہ میرا لباس اسلامی ہو، میرا لباس۔ اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، وہاں کا یونیفارم الگ ہے، وہ یونیفارم کے حد تک پہن رہے تو پہن لو، لیکن پھر جب آپ اپنے چھٹی میں آئیں گے، اپنے کام میں آئیں گے، فارغ ہوں گے، اب آپ کا یونیفارم ہوگا مسلمان والا یونیفارم۔ کیا پہننا ہے ابو؟ کرتا پائجامہ پہننا ہے، کرتا پائجامہ، تاکہ آپ کا ظاہر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ یاد رکھو، میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی بڑی طاقت ہے، لیکن مسلمان ذرا سمجھتا نہیں، لیتا نہیں۔ تمہیں سب بولے سے برابر حضرت، ذرا یہ بولے سے کیا کی سمجھ میں آئے، یہ بولے سے کیا کی ذرا سوچنا پڑتا ہے، کیا کہ جبہ پہنو گری نا، کیا کہ جبہ کا دھندا کر رہی کیا تمہیں، ہم نہ جبہ پہنو گری، دھندے کی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے۔ آپ اپنا لباس خدا کے لیے بدلو۔ آپ میں سے ہر ایک مسلمان بھائی جانتا ہے آپ کا کفن پینٹ شرٹ میں نہیں ہے، آپ کا کفن پینٹ شرٹ میں نہیں ہے، تو یہ لباس پہننے میں آپ کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے، اور اسلامی لباس پہننے میں آپ کو اتنی سستی کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، یہ دشمن ہے ہمارے، یہ دشمن ہے، کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنا ظاہری تن بدلو، ٹوپی پہنو، کرتا پائجامہ پہنو، اسلامی لباس۔ پھر اس کے بعد ہے عملی دنیا میں آ جاؤ، 5 وقتہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو، ہر مسجد میں ہر نماز میں یہ جماعت نظر آنی چاہیے جو جمعہ میں نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ کوئی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ہے پہلا کام کہ ہم کیا ہو جائیں، اسلام پر آ جائیں، دین پر آ جائیں۔ دین سے ہٹ کر کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپناتا ہے اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ دنیا میں تو اٹھا ہی رہے ہیں، دنیا میں تو یہ خسارہ ہم اٹھا ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ سو خدا کے لیے دین اسلام پر آ جاؤ، ان طور طریقوں کو دل و جان سے، آنکھوں سے، سینوں سے لگاؤ، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ جب تک یہ بل واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک کھل کر اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج ہوتے رہنا چاہیے، پروٹسٹ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ بولے تو ہمارا نوجوان خوشحال، یہ بولے نا حضرت اب بولے تو یہ برابر، یہ نہیں ہوا تو کیسا، یہ ہونا ہے۔ لیکن یہ سب دوسرے نمبر پر، پہلا نمبر وہ کہ آپ ٹوپی پہننا شروع کرو، کرتا پائجامہ پہننا شروع کرو، اسلامی لباس اپناؤ، اسلامی طرز زندگی اپناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ کام ہے۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ جب تک بل واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک برابر قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون کیا ہے؟ اب 144 سیکشن نافذ ہو گیا ہے، تو جب تک یہ قانون رہے گا اس وقت تک ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قانون ہے، قانون کا احترام سب سے پہلے مسلمان ہی کرتا ہے، اس لیے ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ جب یہ سیکشن ہٹایا جائے گا اس کے بعد ہم پورے ملک میں، پورے شہر میں، پورے محلے میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ مسلک کی بنیاد پر الگ نہ ہو کہ یہ تبلیغ والے یہاں احتجاج کر رہے ہیں، یہ بریلوی لوگ یہاں احتجاج کر رہے ہیں، اہل حدیث وہاں احتجاج کر رہے ہیں، یہ جماعت کی بنیاد پر نہ ہو، جمعیت کی بنیاد پر ہو کہ اسلام کے پلیٹ فارم پر سب ایک ہو جاؤ۔ اب یہاں کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی تبلیغی نہیں، کوئی فلاں فلاں نہیں، یہ نامہ سب بھول جاؤ۔ اب ایک ہی نام، مسلمان ہیں سب ٹوپی والے، داڑھی والے، سب مسلمان، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، بس یہاں سلفی کوئی نہیں، کوئی دیوبندی کوئی نہیں، سب اپنی جگہ ہے وہ۔ لیکن اس پلیٹ فارم پر مسلمان کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ اور ایک ساتھ چلو۔ احتجاج اس کو کہتے ہیں۔ احتجاج جتنی بڑی جماعت کے ساتھ کی جائے گی اتنا اثر ہوگا،
اتنا آپ کو ثمرہ ملے گا۔ تو احتجاج ہوتے رہنا چاہیے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں، احتجاج کریں، پروٹسٹ کریں یا اور کوئی بھی قدم اٹھائیں، اپنے وقت کے جو لیڈر ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ماتحت رہ کر کریں۔ اپنی مرضی سے ہرگز مت کریں کہ میں محلے کا بڑا ہوں میں کروں گا، میں علاقے کا بڑا ہوں میں کروں گا، نہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اب تک ہمارے مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جو سب اس کو مانتے ہوں اور سب اس کے رائے پر چلتے ہوں، اس کے فیصلے پر چلتے ہوں، نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں مسلمانوں میں علماء دیے ہیں، سمجھدار لوگ دیے ہیں، دانشوران دیے ہیں، اس میں کبھی بھی قحط نہیں ہوا۔ ہر دور میں اللہ نے مجدد دیے، اللہ والے دیے، ان کے ماتحت رہ کر کام کرو، ان سے ہٹ کے ہرگز مت کام کرو۔ آج ان کی یہی ایک کوشش ہے کہ ان کو اپنے علماء سے بدظن کرایا جائے، نفرت دلائی جائے، یہ علماء سے کٹیں۔ یاد رکھنا، ہندوستان کے آزادی کی بنیاد علماء نے ڈالی ہے۔ اگر علماء نہیں ہوتے تو کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ہندوستان آزاد کرنا ہے، اور اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات سے کہ علماء نے ہندوستان کی آزادی کی بنیاد ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اس آزادی کے لیے۔ کیا مقصد تھا دارالعلوم دیوبند کا؟ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، ایک بڑی یونیورسٹی بنی دینی، پھر اس نے صرف دینی ادارے قائم کر کے خاموش نہیں بیٹھا۔ یہ جو دلی کا جامعہ یونیورسٹی ہے، جامعہ اسلامیہ، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے اٹھ کے آتے ہیں اور ہندوستان کی آزادی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ 4 سال سے زیادہ مالٹا کی جیل میں انہوں نے زندگی گزاری، قید میں گزاری، کس کے لیے؟ ہندوستان آزاد کرنے کے لیے۔ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا، اس کی بنیاد ڈالی۔ آج یہ لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہمارے بچے کھڑے ہوئے ہیں تو یوں ہی کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اس میں ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی عکاسی نظر آ رہی ہے۔ یہ روح تڑپ رہی ہے کہ یہاں سے بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد دیگر یونیورسٹی والے بھی آگے آئے۔ تو بہرحال وقت ہوتا جا رہا ہے، بات تو کہنے کی بہت ساری ہیں، لیکن کہنے سے زیادہ اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھو خدا کے لیے، یوں ہی لاپرواہی سے نہ رہو، غفلت میں نہ رہو۔ اللہ کے واسطے ہماری یہ 3 باتیں ذرا دل و جان سے سینے سے لگاؤ، دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ پہلا کام ہے اپنا سر سے لے کر پیروں تک کا لباس اسلامی لباس بنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہماری پوری زندگی اسلامی طرز پر آ جائے، نماز نہ چھوڑے، جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ اصل روح ہے۔ روح نہیں رہے گی، جسم کتنا بھی طاقتور ہو وہ تو ڈھیر پڑ جائے گا۔ اسے دوستوں یہ اصل طاقت ہے۔ تو یہ کام۔ دوسرا کام میں نے بتایا آپ کو کہ جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک برابر قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں احتجاج کرنا ہے، شرارت نہیں کرنا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ احتجاج کے نام پر قانون ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں کہ بس جلا دیا، فلاں جلا دیا، پتھر مار دیے یا کچھ کر دیا۔ یہ بات ہرگز ہمارے اسلام کے شائن شان نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں دہشت بھڑکانا، وحشت پیدا کرنا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں تعلیمات میں۔ اس لیے احتجاج کرنا ہے، پورا حق ہے ہم کو، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون اپنے ہاتھوں میں لے کر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دلی میں جو احتجاج ہوا تھا اس میں شر پسندوں کا ہاتھ ہے۔ یوں ہی جو ہے بس نہیں جلے ہیں، شر پسندوں نے جلائے تھے، الزام ان احتجاج کرنے والوں پر آ گیا۔ یہ سب تاریخ ہے۔ یہ کوشش ہر میدان میں یہی کوشش کریں گے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جمع ہو وہاں 2-4 اپنے اوباش بدماش قسم کے لوگ داخل کر دیں گے تاکہ اس میں کیا ہو، افراتفری ہو، نفرت پیدا ہو جائے۔ ہرگز چوکنا رہنے کی ضرورت ہے آج مسلمان کو۔ تو بہرحال یہ کوشش کریں اس وقت کہ یہ ہمارے ہندوستان میں جو قانون پاس ہوا ہے یہ کسی طریقے سے واپس ہو جائے، یہ قانون پھر دوبارہ ناپید ہو جائے، اس کا کوئی نام نہ لے۔ کیوں؟ یہ سیکولر ملک ہے،
جمہوری ملک ہے، مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون آئندہ پاس نہیں ہونا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر یہ ہندوستان بٹ نہیں سکتا۔ تو یہ بات خدا کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہمارے اندر اللہ پاک وہ بیداری پیدا کرے۔ جذبات تو بہت جلد بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو بیدار مغزی ہے وہ نہیں رہتی۔ جذبات میں آتے ہیں، بہت کچھ بول دیتے ہیں، مارنے پر تل جاتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینا، مارنے پر تلنا ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی ہے، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے پورے ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ تھا اسی طرح قائم رکھے، کسی بھی طریقے سے خون خرابہ ہونے سے، فساد مچنے سے ملک کی اور پورے ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ایک پورا نظام چل رہا ہے آپ کے تعاون سے۔ ماشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کیا تو آپ نے دل کھول کر تعاون کیا۔